على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يرتضي إليه من يشاء. ابھی اس وقت میں آج میرے قلب میں تقاضا اس بات کا ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کے خزانے سے ایک خزانہ عرض کر دوں تاکہ اگر ابا کوئی خزانہ بتائے تو بچے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کی جب اطلاع کرتے ہیں تو بندوں کو اللہ تعالیٰ سے اسے مانگنا چاہیے. اور خزانہ بھی زبردست خزانہ ہے, اتنا زبردست خزانہ ہے کہ جس کی محرومی کے سبب, اس خزانے کے نہ ملنے کے سبب ابلیس نہ جانے کتنے ہزار سال تک اس نے سجدے میں سر مارا لیکن مردودیت سے نہ بچ سکا. اگر یہ خزانہ جو میں ابھی عرض کروں گا اس کو نصیب ہو جاتا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہرگز وہ مردود نہ ہوتا. آپ سمجھ لیجیے کہ کتنا بڑا اہم خزانہ ہے. میں اللہ تعالیٰ کے اس خزانے کی ابھی آپ کو اطلاع کرتا ہوں اور اس لیے عرض کرتا ہوں کہ تاکہ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے اس خزانے کو مانگ لیں. وہ ایک روحانی اور باطنی خزانہ ہے جس کے مل جانے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایمان ہی پر خاتمہ ہوگا اور کوئی سارا عالم, ساری دنیا ایسے شخص کو اللہ سے ہٹا نہیں سکتی. ایسا خزانہ ہے وہ. جس کو یہ خزانہ مل جائے گا ساری دنیا مل کر, ساری دنیا کی سلطنت تخت و تاج, ساری دنیا کے حسین, ساری دنیا کی خوبصورت عورتیں, ساری دنیا کے خوبصورت لڑکے, ساری دنیا کی سلطنت اور مال و دولت, سارا عالم مل کر بھی کوشش کریں تو ایسے شخص کی استقامت اور تعلق مع اللہ کو ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب آپ سمجھ لیجیے کہ کیسا عظیم الشان خزانہ ہے. مومن کا کیا مقصد ہے؟ یہی تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم 100% اللہ تعالیٰ کے بن جائیں. اور میرے بزرگوں, درمیان میں ایک بات اور کہنی ہے کہ ایک بزرگ نے جو وصیت کی تھی کہ میری لاش کو میدان میں ڈال دی جائے اور چیل کوے مجھ کو کھا لیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ غلبہ حال, اللہ کا خوف اس پر غالب ہو گیا, اس لیے اس نے ایسی وصیت کر دی. ایسی وصیت جائز نہیں. سنت کے مطابق کفن دفن ہونا, نبی کا طریقہ چھوڑنے کی کسی امتی کو اجازت نہیں. ان پر ایک کیفیت طاری ہو گئی, ایک حال غالب ہو گیا تو مغلوب الحال معذور تو ہوتا ہے لیکن مقتدا نہیں بن سکتا کہ اس کی اقتدا کی جائے. اس لیے عرض کر دیا کہ یہ کہیں آپ لوگ بھی نہ وصیت کرنے لگے کہ میری لاش کو دفن نہ کرنا, نہ سخی حسن نہ پاپوش نگر, بس کہیں میدان میں ڈال دینا. ایسا وصیت جائز نہیں. بزرگوں سے ایسی باتیں نکلتی ہیں, ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے. اس کا نام اصطلاح شریعت میں غلبہ حال ہے. ایسے لوگوں کی اقتدا جائز نہیں ہے. تو یہ اس آیت کو میں نے جو تلاوت کی ہے آپ حضرات کے سامنے, اس میں یہی بات بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ شوکت کہاں گئے, ایسے طلبہ کا نام نوٹ کر لینا جو آج موجود نہیں. اچھا, مجھے پیش کرنا ان سب کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ایک خزانہ قرآن پاک میں نازل فرما دیا کہ اگر میرا وہ خزانہ تم کو مل جائے, تمہارے قلب و روح کو عطا ہو جائے, تو سارے عالم کی گمراہ کن ایجنسیاں, امریکہ بھی ہو, جاپان بھی ہو, جرمن بھی ہو, برطانیہ بھی, سارے عالم کی گمراہ کرنے والی ایجنسیاں, سارے عالم کی حسن, سارے عالم کے جاہ, سارے عالم کی مال و دولت اور سلطنت کسی قیمت سے وہ خریدا نہیں جا سکتا. ہائے کس درد سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے شیخ شمس الدین تبریزی کے بارے میں کہ من غلام عاقم فروشد وجوہ. حضرت جلال الدین رومی بہت بڑے رئیس, بہت بادشاہ کے سگے نواسے,
کئی سو علماء ان کی پالکی کے پیچھے چلتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی تھی. ایسے شخص کو جاہ اور بڑائی دل میں آ سکتی ہے، وہ کسی پیر کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایک تو علم کی دولت، پھر بادشاہ کا نواسا، دنیاوی خوب، جاہ مٹانا آسان ہے، بڑی خطرناک بیماری. خواجہ ابو طالب کو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کان میں کہا کہ اے میرے چچا، آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، آپ نے کافروں کے مقابلے میں ہمیشہ ہماری مدد کی ہے. یہاں تک کہ ان کا شعر ہے عربی زبان میں، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم. خواجہ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اللہ کی قسم کھا کر اعلان کرتے ہیں، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، اللہ کی قسم کافروں کی جماعت اے میرے بھتیجے تیری ذات تک نہیں پہنچ سکتی. کافروں کی جماعت حتی وسد فی التراب دفینہ، یہاں تک کہ مجھے دفن کر دیا جائے. جب میری مٹی میں مل جائے گی پھر میں تیری مدد نہیں کر سکتا، لیکن میرے جیتے زندگی تجھ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. ان احسانات کے بدلے میں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے چچا کو ایمان عطا فرما. جب مرنے لگے تو وہ کان میں عرض کیا کہ اے چچا، اب تو کلمہ پڑھ لو، مر رہے ہو. آپ کے کلمے کی گواہی سید الانبیاء قیامت کے دن پیش کر دے گا. اس وقت بھی جاہ کی بیماری، یعنی میں بڑا ہوں، یہ بڑائی کی بیماری سخت خطرناک ہے. بڑے بڑوں کو اس نے تباہ کر دیا. شیطان کو تباہ کرنے والا یہی بیماری ہے. شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا. ہم آپ تو کہتے ہیں بھائی وہ ہو، ہم کو آج شیطان نے بہکا دیا، لیکن شیطان سے پہلے کون شیطان تھا؟ شیطان کو کس نے بہکایا؟ یہی بڑائی. انا خلقتنی من نار، اے خدا آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا. وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے بنایا. اور والنار افضل من الطین، یہ کبرا محذوف کی تم آپ اچھے افضل کو جھکا رہے ہیں. میری عزت زیادہ ہے آدم علیہ السلام کی مٹی سے، میں آگ سے ہوں. لیکن اسے نہیں معلوم کہ حکم کس کا ہے. یہ کون تمہیں جھکا رہا ہے؟ ذرا یہ بھی تو دیکھتا ظالم. خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ. آج لوگ کانپتے ہیں کہ میری خواہشات ختم ہو جائیں گی. اگر میں اللہ والا بنوں گا تو برے برے خواہشات نفس کے حرام مزوں سے محروم ہو جاؤں گا. حسینوں کو نہیں دیکھوں گا تو میرا دل کی دنیا اجڑ جائے گی. نعوذ باللہ من شرور انفسنا. ارے یہ تو دیکھو کہ تمہارے تمناؤں کو کون خاک میں ملا رہا ہے. جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو آپ کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمہیں آنکھ کی روشنی دی ہے، اسی کا حکم ہے کہ لڑکیوں کو مت تاک جھانکو، لڑکوں کو مت تاک جھانکو. اگر ماں کے پیٹ میں مادرزاد اندھا پیدا کرتا خدا، پھر دیکھتا کہ الفسٹن اسٹریٹ اور بندر روڈ اور کالج کی لڑکیوں کو کون دیکھتا؟ یہ اللہ کی نعمت کا کیا یہی شکریہ ہے کہ اس نگاہ کو نافرمانی میں مبتلا کیا گیا؟ بازو کی ایسی عادت ہے کہ جب تک نہ دیکھیں چین نہیں پاتا. جیسے کہ پیخانہ سونگنے کی عادت ہوتی ہے بھنگیوں کو، نکل کے خانقاہوں سے نکل کر کے جا کے ایک چکر لگاتے ہیں کہ شاید کوئی نظر پڑ جائے. نفس ظالم شاید پر بھی عمل کرتا ہے. چلو دیکھو جا کے شاید کوئی صورت ایسی نظر آ جائے تو اپنی خبیث طبیعت کو پیخانے یا مردوں کی ذرا لاشوں سے اس دل کو بہلا دیا جائے. ارے ظالموں، اپنے دل کو اللہ کی نافرمانی سے بہلانے والوں، جلدی اپنی جانوں پر ہم سب رحم کر لیں. ہم بھی اسی میں شامل کر کے عرض کرتا ہوں، ہم سب اپنی جانوں پر رحم کر لیں. اس سے دل بہلتا نہیں ہے. یہاں تک کہ موت آ جائے گی مگر دل نہیں بہلے گا. اس سے پریشانی ہی پریشانی بڑھتی چلی جائے گی اور عادت میں رسوخ ہو جائے گا. گناہوں کی عادتوں میں پختگی پیدا ہو جائے گی. پھر تم تقویٰ والی زندگی سے محروم کر دیے جاؤ گے. تو یہ خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خدا تمہیں اپنی حرام خواہشوں کو مٹانے کا حکم دیتا ہے تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں یہ بھی تو دیکھو حکم کس کا ہے. کس کا حکم ہے؟ کیسے پیارے مالک اور اللہ کا حکم ہے جن پر جان دینی چاہیے. 70 شہید ایک ہی دن کے احد کے دامن میں 70 جانیں شہید ہو گئی. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جنازہ بھی پڑھایا. کتنے خوش نصیب تھے وہ صحابہ کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھا دی. ایسے موقع پر میں ایک شعر پڑھتا ہوں. ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کی،
کیا ہے مرنے والی لاشوں کے لیے مر گئے؟ تمہیں دنیا کی تاریخ میں تمہارا نام بھی سیاہ ہو جائے گا، اللہ پر مر کے دیکھو تو قیامت تک تمہاری زندگی کی تاریخ روشن ہو جائے گی۔ شاعر کہتا ہے جس وقت جنازہ صحابہ کا رکھا گیا، 70 صحابہ کا جنازہ، اور امامت کرنے والا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو آرزو پوری ہو گئی، ان کی تو قسمت جاگ گئی۔ ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے، جب تک عشق محبت غالب نہ ہو، جان دو مگر ان کو ناراض نہ کرو۔ یہ جذبہ اگر نہیں ہے تو سمجھ لو ابھی تمہاری مٹی جو ہے ڈھیلے ڈھیلے، ڈھیلا ہے وہ شخص اور ڈھیلا بھی ہے۔ جو شریعت میں ڈھیلا ہوتا ہے وہ مٹی کا ڈھیلا ہوتا ہے۔ کار مردہ روشنی و گرمی ہے، ماروی فرماتے ہیں مردوں کا کام روشنی ہے اور گرمی ہے، اور کار پونا ہیلا و بے شرمی ہے، کمینوں کا کام ہیلا بازی اور بے شرمی ہے۔ یہ کیا کہیں صاحب، بس بالکل بس یہ ہو گیا، بس یہ ہو گیا، ارے کیا ہو گیا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مجھے تو بالکل طاقت، بے چین ہو جاتا ہوں بد نظری کے لیے، حسینوں کو دیکھنے کے لیے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں اگر اس کا باپ جوتا لیے کھڑا ہو، اس حسین کا ابا، اور طاقتور بھی ہو، پھر کہاں سے تمہیں چاہے طاقت آتی ہے؟ پھر ہمارے ڈر پہ کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ اگر تمہیں معلوم ہو کہ اس کا باپ بھی کھڑا ہے جوتا لیے ہوئے، پھر وہ بے چینیاں کہاں چلی جاتی ہیں؟ ابا کے ڈر سے تو جوتے کھانے کے خوف سے بچ جاؤ، اور ربا کا خوف نہ آئے جو آسمان سے دیکھ رہا۔ میں ایسے وقت پر اپنا ایک شعر پیش کرتا ہوں، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، وہی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ آسمان والا تو دیکھ رہا ہے، آج بس اسٹاپوں پر، سڑکوں پر کس قدر گناہ، پھر سوچیے کہ آج ہماری کیا حال۔ ایسے ایسے امراض اللہ میاں پیدا کر رہے ہیں، ڈاکٹروں کے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ساؤتھ افریقہ سے اسی ہفتے میں میرے پاس خط آیا کہ میرے بھائی کی عمر 30 سال ہے، اس کے سر کے اندر مغز دماغ میں کینسر پیدا ہوا، بچنے کی کوئی صورت نہیں، ہر وقت چلاتا ہے، تڑپتا ہے۔ کتنا خطرناک، آج ڈاکٹر اس کے علاج سے عاجز ہے۔ تو ایسے ایسے مسائل کا سامنا مگر انسان بھی کثیر ہے۔ وہی جو حضرت نے فرمایا کہ شیطان سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا، شیطان کو شیطان نے جاہ میں بیٹھا ہے۔ آج بھی یہی چیز حائل ہے کہ نفس کو مٹانے کے لیے انسان تیار ہے۔ جب تک حلوہ اور چائے ملے خانقاہ میں، ہاں پیر صاحب بہت اچھے ہیں، اور ذرا ایک ڈانٹ لگائی اس نے گناہ چھوڑنے کے لیے، بس پھر ایسا کیا بہت غصہ ہے مزاج میں۔ ارے بھائی جہاں ضرورت ہوتی ہے آپریشن کی وہاں تو آپریشن نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالی کا اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے ایک خزانے کی ہم سب کو اطلاع کر دی کہ اگر وہ خزانہ ہاتھ آ جائے تو سارے عالم کی طاقت، یہاں تک کہ اپنے نفس کی طاقت بھی، خود اپنا نفس اس کی طاقت بھی جو 50 سال سے گناہ میں مبتلا ہے، عادت پڑ چکی ہے، چھوٹتی نہیں ہے، چھوٹتی نہیں ہے، چھوٹتی نہیں ہے، منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی، اپنا شیاطین، اپنا نفس، سارے عالم کے اسباب گناہ مل کر کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس خزانے کی جو میں آپ کو خبر کر رہا ہوں اس کے ہوتے ہوئے سارا عالم آپ کو مفت میں گناہ پکڑ لے، آپ کو ورزی آپ کی گود میں گناہ بیٹھ جائے کہ لو ہم کو استعمال کرو، تو اللہ تعالیٰ کی اس خزانے کے ہوتے ہوئے جو میں ابھی عرض کروں گا، پہلے میں اس خزانے کی خوب کمالات بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو لالچ لگ جائے کہ وہ کون سا خزانہ ہے کہ معشوق گود میں آ جائے پھر بھی ہم گناہوں سے بچ جائیں اور ایک لات مارے اس لات کو۔ معشوقوں کو، بتوں کو کہتے ہیں لات و منات، بتوں کا نام لات و منات ہے یا نہیں؟ تو لات کو تو جو کھائے گا تو سو لات کے لیے لات چاہیے۔ وہ خزانہ، اس خزانے کی نعمت جو ہے، حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس خزانے سے شیطان محروم تھا، اگر یہ خزانہ اس کو ملتا تو ہرگز وہ مردود نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کو اس خزانے سے محرومی ہوگی اس کی مردودیت کا خطرہ رہے گا، اس لیے یہ خزانہ اور بھی ضروری ہوا۔ یہ خزانہ کتنا ضروری ہوا کہ جس کے بغیر انسان کی گمراہی کا ہر وقت خطرہ ہے،
سالک محض ہے، وہ خزانہ ابھی اس کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خزانے کی تفسیر فرمائی ہے کہ اے لوگوں، ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات، اللہ کی طرف سے تمہارے زمانے کے دن اور رات میں اللہ کی رحمت کے کرم کے جھونکے ہوائیں آتی ہیں۔ الا فتعرضوا، تم تلاش کرتے رہو، اگر تم پا گئے اللہ کے نسیم کرم ان کی رحمت کی اس ہوا کو، فلا تسقون بعدها ابدا، پھر تم کبھی بدبخت اور شقی اور مردود نہیں ہو سکتے۔ یہ حدیث اس کی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح لکھی ہے، اور حکیم الامت مجدد ملت نے طرائف و ذرائف میں اس حدیث کو نقل فرمایا کہ وہ رحمت کی ہوا کیا ہے بھائی، جس کے پا جانے سے انسان کبھی بدبخت نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے سعید نیک بخت ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی ہوا ہے؟ ملا علی قاری نے اس کی تفسیر کی کہ نفحات کے معنی جذبات کے ہیں۔ جذبات کیا معنی؟ جذبتن کی جمع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کھینچنے کی طاقت، وہ ہوا، وہ برقی لہریں مقناطیسی جو اس عالم میں اللہ بھیجتا ہے، جس کو لگ جائے وہ اللہ کی طرف کھینچ جاتا ہے۔ اس آیت کی یہ تفسیر ہے جو میں نے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ میں ایک خزانہ جذب رکھتا ہوں، جس کو میرا جذب نصیب ہو جائے، جس کو میں کھینچ لوں، جس کو چاہوں کھینچ لوں، اپنا بنا لوں، پھر اس کو کوئی شخص اپنا نہیں بنا سکتا۔ میرا بنایا ہوا جس کو میں اپنا بنا لوں، سارا عالم اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ تو استاد حضرت مولانا اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ تہجد گزار شاعر، تہجد میں رونا ان کا سننے والے نے مجھے بیان کیا الہ آباد میں کہ جگر کے استاد تہجد میں بہت رویا کرتے تھے، صاحب نسبت بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ ان کے اشعار بتاتے ہیں کہ یہ شخص اللہ والا ہے۔ فرماتے ہیں اصغر سے ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا، سنتے ہیں کہ کچھ وہ شعروں میں نمایاں ہے۔ کلام بتاتا ہے کہ اللہ والے کا کلام۔ فرماتے ہیں جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، آج دنیا دعویٰ کرتی ہے انگریز کہ ہم صرف میں بھی عورتوں کی تصویریں لگا دیں گے، جو چیز تم استعمال کرو گے لکس صابن میں بھی ہم عورت لگائیں گے۔ دیکھیں مسلمان کہاں تک بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشبو، اللہ کے قرب کے جلووں سے اور تجلیات سے ساری دنیا کفر نے محنت کی ہے کہ مسلمانوں کو اور اولیاء اللہ کو ان کو عورتوں کے چکر میں پھنسا دے۔ لیکن اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن، پھولوں سے اللہ تعالیٰ کی تو خوشبو چھپ نہ سکی، اور کون چھپا سکتا ہے؟ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، یعنی اس دنیا کو اپنے حسینوں پر دنیا ناز کرتی تھی۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ جس کے دل میں اللہ آتا ہے پھر اس کو سارے عالم مردے نظر آتے ہیں۔ سڑکوں پر معلوم ہوتا ہے مردے چل رہے ہیں، چند دن کے بعد قبرستانوں میں لیٹ جائیں گے یا لیٹ جائیں گی۔ ذرا دونوں جملوں کو ذہن میں رکھو، بولو بھائی قبرستان میں لیٹنے والے ہیں یا نہیں، اور قبروں میں لیٹنے والی بھی ہیں۔ ایسی مرنے والی لاشوں سے دل لگانا نہایت احمق، زندگی ضائع کرنے والا۔ کیا عرض کروں، کس درد بھرے دل سے آپ کے دل میں یہ بات اتار دوں کہ کبھی چین نہ پا سکو گے۔ کیوں اپنی زندگی کو معذب کرتے ہو؟ حکیم الامت کا ایک جملہ نوٹ کر لو، بار بار عرض کرتا ہوں۔ حکیم الامت مجدد ملت فرماتے ہیں جو لوگ حسینوں کے چکر میں ہیں، غیر اللہ کے چکر میں ہیں، یہ اتنا ضروری ہے کہ کلمے سے پہلے لا الہ نازل فرمایا کہ جب تک باطل خداؤں کو نہیں تم توڑو گے اللہ اللہ نہیں ملے گا۔ لا الہ پہلے نازل ہے یا اللہ؟ لا الہ پہلے باطل غیر اللہ کو نکالو یاد، حسینوں کی دل سے مجذوب، خدا کا گھر پہ عشق بتا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ عجیب ہے، یہ سڑکوں پر بکھرا دیے تاکہ تم ان کی نفی کر کے ہمیں پا جاؤ۔ لا الہ کی محنت تو کرنی پڑے گی،
اتنے زیادہ الہ پھیلا دیے سڑکوں پر. ان سب سے جان بچا کر ففروا کا حکم دیا کہ جب تم کو کوئی ایسی شکل نظر آئے بھاگو وہاں سے. ففروا الی اللہ عما سوى اللہ، غیر اللہ سے بھاگ کر اللہ کے پاس قرار پکڑ لو. اللہ کے پاس قرار پکڑنے والے، ٹھہرنے والے چین سے رہتے ہیں، مگر اس کے لیے فرار کی ضرورت ہے، اور فرار بغیر توفیق خداوندی کے ناممکن ہے. اس لیے اصغر گونڈوی فرماتے ہیں کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کے بوئے پیدا. جب اللہ تعالیٰ جذب کرتا ہے، میں کیا عرض کروں کہ اصغر گونڈوی نے اس حقیقت کو اتنا عمدہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ جس کو جذب کرتے ہیں، اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کھینچتے ہیں تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ کیا کچھ پتہ چلتا ہے؟ کوئی رسہ آتا ہے، کوئی تار آتا ہے جو ہمیں کھینچ کر آسمان کی طرف لے جائے؟ ایک سیدھا سادہ مجذوب ایک درخت کے نیچے روزانہ دعا کرتا تھا کہ اے خدا کھینچ لو ہم کو، اپنی اس آیت کا خزانہ مجھے دے دو، جذب کر لو. اللہ یستمی الیہ من یشاء کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو ہمیں کھینچ لے، اپنا بنا لے. کسی دن ایک گاؤں والے مسخرے نے سن لیا، بہت مذاقیہ تھا. اس نے کہا اس بیوقوف اس کو ذرا وہ کریں. ایک چڑھ گیا رات کو، عشاء کے بعد 10 بجے رات کو چڑھ گیا. جب 12 بجے رات کو درخت کے نیچے گیا، اس نے کہا یا خدا ہم کو کھینچ لو. تو اس نے ایک رسی گرائی اور اس نے آواز ایسی بنائی کہ جیسے کوئی انسان نہیں، کوئی غیبی آواز ہے اللہ کے یہاں سے آ رہی ہے. اور کہا اے بندے، تو بہت دن سے مجھے کھینچنے کی درخواست کر رہا تھا، آج میرا مہربانی کا دریا جوش میں آ گیا ہے، یہ رسی لٹکا رہا ہوں، اپنی گردن اس میں باندھ لے، آج میں تجھ کو کھینچنا چاہتا ہوں. بڑا خوش ہو گیا کہ آج دعا قبول ہو. لیکن جب گردن میں رسی باندھی اور اس نے کھینچنا شروع کیا اور دونوں آنکھیں باہر آنے لگی، تکلیف ہونی شروع ہوئی، تب کہا اللہ نے ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ کے کھینچنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے. اب آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہم کو نہ کھینچیے، زمین ہی پر رہنے دیجیے، ہم روزہ نماز کرتے رہیں گے، مگر ہم کھینچنے کا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے. اس کو بھی رحم آ گیا، اس نے رسی چھوڑ دی، کہا اس کو پھندا کھول کر کے بھاگ جا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ اس درخت سے گزرتا تھا تو مارے ڈر کے دیکھتا نہیں تھا کہیں اللہ کو پھر نہ پیار آ جائے، اور پھر دور سے رسی پھینک کر پھر نہ کہیں کھینچ رہے. حضرت نے فرمایا اتنا خوفزدہ ہو گیا وہ کہ وہ دور سے اس درخت کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا. ممکن ہے کہ پھر جذب ہو جائے، حالانکہ اس کی سادگی. ارے جذب کی کیفیت کیا ہے؟ اس کو حضرت اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک جس کو جذب کرتے ہیں اس کی قلب و جاں محسوس کرتے ہیں. نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی. نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی. کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیبوں گریباں کو. یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے پکڑے ہوئے ہمیں کوئی مسجد لے جا رہا ہے، بزرگوں کے پاس لے جا رہا ہے، دین کے کاموں کے لیے در بدر پھر رہا ہے. یہ اسے محسوس ہوتا ہے. اگر وہ جذب نہ ہو تو پھر کسی کی بس میں مشکل ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خزانہ بتایا اور یہ فرمایا. اس خزانے کی تفسیر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی کہ اے لوگوں، جذب کے اللہ تعالیٰ کے جذب کے ہوائیں تمہاری دنیا میں چلتی ہیں. الا ان لربکم فی ایام دہرکم، اس زمانے کے دن و رات میں وہ ہوائیں رحمت کی جذب کی آتی ہیں. فتعرضوا لها، اس کو تلاش کرو، اور اگر تم اس کو پا گئے فلا تشقون بعدها ابدا، تو تم کبھی بدبخت اور گمراہ نہیں ہو سکتے، شقی نہیں ہو سکتے، سعید بن جاؤ گے. اب دن و رات میں یہ ہوائیں آتی ہیں، کہاں آتی ہیں؟ زمانہ تو بتا دیا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ تمہارے زمانے کے دن اور رات میں یہ ہوائیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس میں جذب کی تجلیات اور جذب ہوتی ہیں. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نفحات کا ترجمہ کیا ہے جذبات سے کہ اس میں جذب کی طاقت ہوتی ہے. وہ ہوائیں رحمت کی آتی ہیں، آسمان سے آتی ہیں، جنت سے آتی ہیں، اس میں جذب کی طاقت ہے. اگر وہ تم پا گئے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو. ہمارے اور بزرگوں نے نفحات کا ترجمہ کیا ہے نسیم کرم، اللہ کی رحمت کی ہوائیں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نفحات کا ترجمہ الطرائف والظرائف میں بہت ہی لذیذ نہایت عمدہ فرمایا کہ نفحات کا ترجمہ
التجلیات المخربات ہے. التجلیات المخربات وہ تجلیات جن سے بندہ اللہ کا مخرب بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ تجلیات نصیب فرما دے. ہمارے قلب و جاں کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک سے اس طرح چپکا لے کہ ہم ان کے بن کر 100% ہو کے رہ جائیں. آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خون آرزو کرنے سے خون بہا اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے. کاش اس کی ایسے لوگوں کی جن کے ناک میں گندگی مرداروں کی آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو اس ذوق خبیث و اس کو ذوق طیب سے تبدیل فرماتا ہے. اب سنیے، اب آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی آیت جذب کی تفسیر حدیث سے ہو گئی، مگر حدیث سے تو صرف زمانے کا پتہ چلا کہ دن اور رات میں تمہاری ہوائیں آتی ہیں، لیکن ہم دن اور رات میں کہاں تلاش کریں؟ زمانے کے ساتھ ساتھ مکان کو بھی تو ملنا چاہیے. جیسے حج کا زمانہ کسی نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی یہ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ 3 مہینہ حج کا ہے، اشہر الحج ہیں، لیکن زمانہ بتانے سے تو کوئی حاجی کعبے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ کوئی اس کو یہ نہ بتائے کہ زمانے حج کا تو ہے یہ 3 مہینہ. لیکن اس طرح سے جاؤ، جدہ اترو، ایسے جاؤ کعبہ شریف یوں پہنچ جاؤ گے. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بخاری کی ایک حدیث میں اس تجلی کے ملنے کا مکان بھی بتا دیا کہ اگر تم وہاں چلے گئے تو وہ زمانہ کے ساتھ ساتھ تمہیں وہ جگہ بھی مل جائے گی جہاں ایسی تجلیات آتی ہیں جس سے شقاوت کو اللہ تعالیٰ سعادت سے تبدیل کر دیتا ہے. تو زمانہ تو آپ نے اس حدیث سے سن لیا، مکان دوسری بخاری کے حدیث سے سن لیجئے کہ وہ کہاں ملے گی یہ تجلی کی جس سے ہمیشہ کے لیے آپ نیک بخت ہو جائیں گے اور شقاوت سعادت سے بدل جائے گی. وہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. کچھ لوگ اللہ کی یاد میں تھے، ملائکہ نے گھیر لیا ان کو، فرشتوں نے اپنا ذکر چھوڑ کر ان کو گھیر لیا، کیونکہ فرشتوں کو اپنے ذکر میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اللہ والوں کے ذکر میں مزہ آتا ہے، جس کی 2 وجہ ہے. بریانی چھوڑ کر کون دال روٹی کھاتا ہے؟ فرشتوں کو اپنا ذکر دال روٹی لگتا ہے، دال روٹی لگتی ہے، اور اللہ اولیاء اللہ کا ذکر ان کو بریانی والے ہوتے ہیں، جس کی 2 وجہ شرح بخاری فتح الباری میں ابن حجر الاسقلانی نے بیان کیا ہے. نمبر 1، فرشتے سوچتے ہیں کہ ہم تو خدا کو دیکھ کر یاد کر رہے ہیں، ہاں یہ اولیاء اللہ تو بغیر دیکھے اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں. تو ذکر عالم شہادت سے ذکر عالم غیب کا افضل ہوتا ہے. نمبر 2، فرشتے سوچتے ہیں کہ نہ ہمارے جورو ہے، نہ جاتا ہے، نہ نمک تیل لکڑی کی فکر ہے، اور یہ اولیاء اللہ کی بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، اور ہر وقت فکر ہے، بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں. ہزاروں فکروں میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں فراموش کرتے. مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور کے محدث فرماتے ہیں، گو ہزاروں شغل ہیں دن رات میں، گو ہزاروں شغل ہیں دن رات میں، لیکن اسد آپ سے غافل نہیں. وہ ہزاروں شغل ہیں دن رات میں، لیکن اسد آپ سے غافل. ان کا ایک شعر اس پر بھی ہے، جو لوگ ادھر ادھر نظر خراب کرتے ہیں، میں یہی کہتا ہوں کہ نظر خراب کرنے سے دل کا سکون چھن جائے گا. ساری بیماریوں کی جڑ ہے یہ، جس کو میں بار بار بیان کرتا ہوں، کیونکہ دل اللہ دل میں آتا ہے اور نظر بد سے دل غائب ہو جاتا ہے. دل کا ایئرپورٹ تباہ کر دیتا ہے شیطان بد نظری سے. دیکھیے فرماتے ہیں سبحانہ تعالیٰ کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، سکینہ سکون اللہ ایمان والوں کے دل میں اتارتا ہے، اور بد نظری عورتوں کے چکر سے نظر کو خراب کرنے سے دل آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے. جب دل کا ایئرپورٹ ہی نہیں رہا تو کہاں سکون کا جہاز اترے گا؟ اسی لیے ہمیشہ بدحوات رہتا ہے. ایسے لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے سینے میں دل نہیں ہے، سکون اور سکینہ سے محروم ہے، دل کا دھواں اس کے چہروں سے اڑتا ہے. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص بری عورتوں کو بری نظر سے دیکھ کر آیا. آپ نے فرمایا ما بال اقوام، کیا حال ہے ایسی قوموں کا یترشح من اعینہم الزنا، جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے. کیوں؟ لعنت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر جو اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے. تو لعنت کے اثرات تو آنکھوں پر نہ ہوں، چہرے پر بھی ہوں، منہ پر پھٹکار برستی. ذرا دیر کی لذت کے لیے
ایک دائمی عذاب، اس پر میں مولانا اسداللہ صاحب محدث عظیم حکیم الامت کا خلیفہ کا شعر سن لیجیے. آپ سوچیے کیسا شعر ہوگا. ایک عالم محدث جو حدیث پڑھا رہا ہو اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ بھی ہو، اس کا شعر کیسا ہوگا. دیکھیے کتنا پیارا شعر فرمایا. عشق بتان اساد کرتے ہو فکر راحت، عشق بتان اساد کرتے ہو فکر راحت، یعنی حسینوں کو عشق میں تم آرام تلاش کر رہے ہو. ہائے کیا درد سے فرمایا. جنت میں دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں، دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں، اللہ کے غضب و قہر میں تم سکون تلاش کرتے ہو. جس طرح سے جہنم کتنے دوزخی اس میں ڈالے جائیں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے، القرآن کی آیت کی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے حل امتلاتی، اے دوزخ تیرا پیٹ بھر گیا. وہ قرآن کی آیت حل امتلاتی فتقول جہنم حل من مزید، اے اللہ کچھ اور مال ہے. اتنے انسان دوزخ میں ڈالے جائیں گے، کافر کی تعداد کتنی زیادہ ہے، لیکن جہنم کا پیٹ نہیں بھرا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جہنم کہے گی، جہنم کے اندر پھر فیضع قدمہ، اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھ دیں گے دوزخ پر. جب دوزخ کا پیٹ دوزخیوں سے نہیں بھرے گا، مجرمین سے نہیں بھرے گا، گنہگاروں سے نہیں بھرے گا، تو دوزخ کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھ دیں گے. فیضع قدمہ. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح قسطلانی میں فرماتے ہیں بخاری کی کہ قدم سے مراد تجلی خاص ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی اس پر ہو جائے گی. فتقول جہنم پپ پپ، وفی روایت پپ 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 3 دفعہ. کیا مطلب؟ بس بس. اور ایک روایت میں بس 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 اللہ پیٹ بھر گیا. مولانا رومی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اے خبیثو نالائقو، تم کب تک اللہ کی نافرمانی اور غضب کی راہوں سے اپنی نفس کی جہنم کے اندر تم اپنی خواہشات کو جھونکتے رہو گے؟ تمہارے دل کو چین نہ ملے گا. تم 1 لاکھ گناہ کر کے دیکھ لو، 1 لاکھ بلکہ 1 کروڑ بدماشیاں کر لو، لیکن تم جب اپنے نفس سے پوچھو گے کہ اے نفس تیرا پیٹ بھرا گناہ سے، تو نفس کیا کہے گا؟ حل من مزید. کیونکہ جو ہیڈ آفس کا مزاج ہوتا ہے وہی برانچ کا مزاج ہوتا ہے، جو مرکز کا مزاج ہوتا ہے وہی شاخوں کا مزاج ہوتا ہے، جو دوزخ کا مزاج ہے وہی نفس کا مزاج ہے. انسان کا نفس یہی کہے گا حل من مزید، ارے کہیں اور بھی کوئی حسین ہے اس کو بھی دکھا دو. ساری زندگی یہ حل من مزید کرتا. اس لیے وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اے دوستو گناہوں سے تسلی مت حاصل کرو. جہنم کو جس گنہگاروں سے پیٹ نہیں بھرا، اللہ کی تجلی سے اس کو سکون ملا ہے. تم بھی اپنے نفس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اہل اللہ کی صحبتوں سے، اللہ تعالیٰ کی درد بھرے یادوں اور ذکروں سے اپنے قلب کے اندر اللہ کی تجلی لے آؤ. اپنے نفس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جلووں کی بہاریں لے آؤ. دیکھتے دیکھتے سو گئے ہم، تیرے جلووں کی رنگی بہاریں ہیں. دیکھتے دیکھتے سو گئے، آپ کو نیند آ جائے گی، ولیم 5 کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کا نام لینا شروع کرو. ذکر اللہ کی برکت سے ایک تجلی آپ کے قلب میں آئے گی. ذکر سے، ذاکر کے ذکر سے مذکور اس کو نصیب ہو جاتا ہے. جب اللہ کہے گا ایک نور پیدا ہوگا. آہستہ آہستہ نفس کے مزاج میں سیرا بھی حاصل ہو جائے گی. نفس کہے گا الحمدللہ سارے عالم کے حسینوں سے قلب کو اللہ تعالیٰ نے مستغنی فرما دیا. خواجہ صاحب نے کیا پیارے انداز سے فرمایا، ڈال کر ان پر نگاہ شوق کو، ڈال کر ان پر نگاہ شوق کو جان آفت میں نہ ڈالی جائے گی. دیکھا یہ ہے اللہ والوں کا کلام. اور بیوقوف لوگوں، نفس و شیطان نے جن کو احمق بنا رکھا ہے، وہ اپنی جانوں کو آفتوں میں ڈال ڈال کر اپنی زندگی کو دنیا ہی میں دوزخ بنا رہے ہیں. حکیم الامت کو اللہ تعالیٰ جزا خیر دے. ایک جملہ ان کا فرماتے ہیں کہ عشق مجازی عذاب الہی. عذاب الہی جس کو دنیا میں دوزخ دیکھنا ہو وہی اس تان چھاک کی بیماری میں اپنے کو ڈالے. ابھی سے توبہ کر لو، جان کی بازی لگا لو. اللہ پاک کو ناراض نہیں کرتا ہے. زیادہ سے زیادہ جان جائے گی تو مومن تو جان دینے کے لیے پیدا ہوا ہے. ایک نظر کے بچانے پر ایمانی مٹھاس کا وعدہ ہے حدیث کے اندر. اب آپ سوچیے کتنا بڑا انعام ہے. ایمانی حلاوت مل جائے گی اور حلاوت ایمانی پھر واپس نہیں لی جاتی. اللہ کی محبت کی مٹھاس جس کو ملتی ہے سارے عالم کے گنوں کے رس سے، حلوائیوں کی مٹھائیوں سے، خالق شکر کو پا جانے کے بعد آپ حلوائیوں کی مٹھائیوں سے بھی مستغنی ہو جائیں گے. جب درد بھرے دل سے اللہ کہیں گے تو معروی فرماتے ہیں
نہ میں اونچوں بر زبانم میرا، جب میں اللہ کہتا ہوں تو میرے بال بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں۔ ایک توکل سائیں تھے تھانہ بھون میں، فقیر درویش توکل شاہ، سائیں توکل شاہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آئے، کہنے لگے حضرت اب میں سہارنپور کی بولی بولوں گا، غور سے سنو، کہنے لگے سائیں توکل شاہ حضرت جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جائے۔ امام محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں بھی لکھا ہے، آپ یہ نہ سوچیے خالی خانقاہوں کی باتیں ہیں، نہیں، حدیث کے شروع میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی لذت کو کسی کے قلب کو عطا فرماتے ہیں اور کسی کا منہ بھی میٹھا کر دیتے ہیں دل کے ساتھ ساتھ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے دل یہ شکر خوشتر یہاں کی شکر سعادت، اے دل یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے، یہ حسین زیادہ اچھے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات جنہوں نے ان کو حسن کی بھیک دی، لیکن ان کے پیٹ میں پیخانہ اور موت بھی بھر دیا ہے تاکہ تم لوگوں کی عقل میں ایسا نہ آ جائے پاگل ہو جاؤ اور مجھ کو چھوڑ دو۔ یہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ تاکہ تم مثبت اور منفی مائنس پلس دو تاروں سے ایمان کا چراغ جلاتے رہو، یعنی جب تمہیں پلس کا طرف کشش ہو ادھر کھینچے حسین تو تم مائنس کا کام کرو، دو تار لگا دو، نہیں دیکھیں گے، نفس کہتا دیکھوں گا، تم کہہ دو ہم نہیں دیکھنے دیں گے، بس دو تار ملے ایمان کا چراغ جل گیا، ایمان کا چراغ جل جاتا ہے اسے۔ آپ دیکھیے دنیا کے سائنسداں بھی یہی کہتے ہیں، دو تاروں سے روشنی ہو رہی یا نہیں، ایک کا نام کیا ہے مائنس، دوسرے کا پلس، مثبت منفی، بالکل اللہ تعالیٰ نے یہی چیز ہمارے قلب کو عطا فرمائی، لا الہ سے منفی دے دیا، الا اللہ سے مثبت تار دے دیا، اور یہ ہر وقت ہے، ہر وقت نفس کے تقاضے اور نفس پر آرے چل رہے ہیں، سبحان اللہ، ہر وقت چراغ جل رہے ہیں، نہ جانے کتنے چراغ مومن جلا کر اللہ کے پاس جاتا ہے، غیر محدود چراغوں کو لے کر جاتا ہے، کیونکہ ہر وقت اس کے نفس کو پریشانی ہو رہی ہے، ہر وقت نفس کہتا ہے اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، لیکن وہ ہر وقت اپنے قلب میں تلوار کھا رہا ہے، تلوار ہر وقت اپنے قلب پر تلوار کھا رہا ہے۔ شہادت انشاءاللہ ان کو بھی نصیب ہوگی، قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے جو نظر کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے دل کی آرزوؤں پر تلوار اللہ کی محبت کی چلاتے ہیں۔ ممنون ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے اس شخص کو جس کو اللہ ان خباثتوں سے اور مردوں سے نجات دے دے۔ بہت مبارک وہ انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے قلب کو بیزار کر دے، اور جب تک بیزاری نہ ہو آہوزاری تو کرتے رہو، ان سے بچتے رہو، سمجھ گئے؟ پھر بھی اگر نفس کچھ حرام لذت چرا لے، استغفار و توبہ سے اپنے مالک کو راضی کرو، یہ سوچ لو حرام لذت تمہارے راس نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ سے فوراً سجدے میں گر جاؤ، چاہے ایک منٹ کے لیے کسی پر نظر ڈالی ہو، فوراً سجدے میں گر کر رونا شروع کر دو کہ اے خدا میرے نفس نے آپ کی ناخوشی کی راہوں سے جو حرام خوشی امپورٹ کی ہے، درآمد کی ہے، تصدیر کی، استیراد کی ہے، آپ اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ ہمارے لیے نامبارک خوشی ہے، جس خوشی سے مالک ناخوش ہو جائے، یہ خوشی کیسی ہے بندے کے لیے بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ جس خوشی سے ناراض ہو، یہ خوشی بندے کے لیے مبارک ہے یا منحوس؟ جلدی بولو بھائی، بس سمجھ لو پھر کیوں منحوس بنتے ہو؟ کیوں وہ شخص منحوس بنتا ہے؟ ہم لوگ سب اس میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بخاری شریف کی حدیث میں یہ بتا دیا گیا کہ جب فرشتے جمع ہوتے ہیں اللہ والوں کے ذکر میں تو جو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے ہیں، فرشتے کہتے ہیں آپ کی یاد میں لگے ہیں، اور بڑی لمبی تفصیل ہے اس حدیث کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے سب کو بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اس مجمع میں ایک شخص آپ کے لیے نہیں آیا تھا، انما جاء لحاجت، کسی ضرورت سے آیا تھا، بیٹھ گیا، دیکھا کوئی داڑھی والے مولانا لوگ بیٹھے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں، بھائی تم بھی بیٹھو، اللہ وہ اخلاص سے نہیں آیا تھا، آپ کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں اپنے مقبول بندوں کے پاس بیٹھنے والوں کو محروم نہیں کرتا، میں اس کو بھی بخش دیتا ہوں جو کہ ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھا اگر اخلاص کے ساتھ جو بیٹھے گا اس پر کیا ملے گا؟ یہ تو ان کا حال ہے جو ضرورت سے جا رہے تھے اور بیٹھ گئے، جو اخلاص سے ان اللہ والوں کی جوتیوں میں پڑ جائے اس کا کیا عالم ہوا؟ ابھی آپ نے سن لیے کتنے ملفوظات،
کہ ایک رنڈی ناچنے والی کو اور راستے میں مسجد کے اور ایک بڈھا کمزور بیچارہ مولوی امام مسجد، اس نے دیکھا، عشاء پڑھی، دیکھا ایک عورت ناچ رہی ہے، جوتا اتارا، عاشقوں کے مجمع میں گھستے چلے گئے، کمزور بڈھے، اللہ پر نظر تھی، 10-20 جوتے لگائے اس ناچنے والی کے سر پر اور کہا خبردار خبیث تو مسجد کے پاس ناچتی ہے، گانا گاتی ہے۔ دیکھ لیا اس کا کیا حال ہوا، اس نے ان کے عاشقوں نے کہا دعویٰ کرو ہم گواہی دیں گے اور مقدمہ اور پیسہ بھی دیں گے، اس نے کہا میرے پاس پیسہ بھی ہے اور گواہ بھی ہیں، لیکن میں اس کے ایمان پر عاشق ہوں کہ جس نے تمہاری اتنی تعداد کے ہوتے ہوئے اس نے اللہ کے لیے میرے سر پر جوتے رسید کیے ہیں، لہذا ہم تو بھائی اس کے ایمان پر عاشق ہو گئے۔ گئی اور توبہ، کہا ہمیں توبہ کرا دو، حکیم الامت کے آج ملفوظات میں پڑھا گیا ہے، توبہ کر لیا اس نے اور کہا میرا کہیں نکاح بھی کرا دو تاکہ یہ گنہگار زندگی سے میں نجات پا جاؤں۔ اللہ والوں کے جوتے بھی بتائیے ایمان و ہدایت کے سبب بن گیا نہیں۔ ابھی آپ نے جن کا قصہ سنا ہے کہ عیسائی دل چاہتا میں عیسائی ہو جاؤں، ایک بڑے میاں تھانہ بھون میں آئے اور کہا حضرت دل چاہتا میں عیسائی ہو جاؤں۔ حضرت نے 3 دن سمجھایا، پھر بھی چوتھے دن کہا میرے دل میں وسوسہ آ رہا کہ میں عیسائی ہو جاؤں۔ حضرت نے ایک لگایا کس کے، پوری خانقاہ میں آواز گونج گئی، رجا مردود نالا، تجھے اسلام کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، بھاگ جائے یہاں سے، عیسائی ہوگا کیا بگڑے گا، تیرا بگڑے گا، اسلام کو تجھے ضرورت نہیں، اللہ اور رسول تیری ذات سے مستغنی ہے۔ اس دن سے ساری زندگی اس کو عیسائی ہونے کا وسوسہ نہیں آیا، ایک تماچے میں کام بن گیا۔ اللہ والوں کے جوتے اور ان کی تھپڑوں میں بھی کرامت ہے۔ میں نے اس بڈھے کو دیکھا ہے اعظم گڑھ میں، جب میں پڑھتا تھا جلسہ سالانہ، وہاں یہ بڑے میاں آئے لد کر کے، پیر سے معذور ہو گئے تھے، ایک آدمی کے کندھے پر لدے ہوئے آئے، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو السلام علیکم کیا۔ حضرت نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا آپ نے مجھے نہیں پہچانا، وہ آپ جو ملفوظات میں پڑھتے ہیں جس کو عیسائی ہونے کا وسوسہ آتا تھا، حضرت کے ایک تماچے سے جس کا وسوسہ ہمیشہ کے لیے غائب ہوا تھا، میں وہی آدمی۔ حضرت رونے لگے اس سے لپٹ کر کہ میرے شیخ کا تماچا کھایا ہوا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ محبت کی بات ہوتی کہ میرے شیخ کا تماچا کھایا ہوا ہے، جو اس کو پیار کر لیا حضرت نے، اس بڈھے کو میں نے آنکھوں سے دیکھا اس کو۔ کیا اللہ تعالیٰ کے، اللہ والوں کے تھپڑ میں یہ تو دیکھیے زمانہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، ان لربکم فی ایام دہرکم میں، اور مکان بھی بتا دیا کہ اللہ والوں کی جہاں مجلسیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو اللہ والوں کی تلاش میں شبہ ہے تو جو لوگ اللہ والوں کی غلامی میں رہے ہیں ان کے پاس تو چلے جاؤ، اس کے لیے تو دلیل کی ضرورت نہیں، ہر آدمی کو معلوم ہے یہ بزرگ فلان بزرگ کا صحبت یافتہ ہے، جا کر دیکھو ان کے پاس۔ اگر حکیم اجمل خاں مرحوم آپ کو نہیں ملتے ہیں تو حکیم اجمل خاں کی صحبت میں بیٹھنے والے ان کے شاگردوں کے پاس بیٹھ جاؤ۔ کیوں صاحب قدر کرتے ہیں یا نہیں آپ؟ حکیم اجمل خاں کا شاگرد اگر کراچی میں آ جائے تو آپ کتنے دوڑیں گے لوگ اپنے اپنے حالات و مرض بیان کرنے کے لیے، محض شاگردی کی نسبت، تو اللہ والوں کے شاگردوں ہی کے پاس بیٹھ جاؤ، یہ بھی غنیمت ہے۔ تو زمانہ بھی بیان کر دیا میں نے، مکان بھی بیان کر دیا۔ اب میں ایک قصہ سنا کر ختم کرتا ہوں، جذب کا ایک قصہ 2-4 منٹ میں جلدی سے بیان کرتا ہوں۔ میرے کچھ مہمان بھی ہیں ایسے جن کی خدمت میں یہ ایک واقعہ مثنوی معلوم کا بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ایک شخص چنگ بجایا کرتا تھا۔ چنگ کس کو کہتے ہیں؟ سرنگی کو، اتنی لمبی سے ہوتی ہے، اپنا رے پے کرتا تھا اسے۔ جب اس کی جوانی تھی تو اس کی آواز پر ہر مرد و زن، عورت مرد بچے کھیل لیتے تھے، اتنی زبردست آواز تھی۔ اور کوئی حلوہ لا رہا ہے، کوئی پوڑی لا رہا ہے، کوئی کباب لا رہا ہے، اس کی آواز خراب ہو گئی، نزلہ ہو گیا، بڈھا بھی ہو گیا، آواز خراب ہو گئی، اور سب اس کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں۔ دیکھو میری مثنوی کے اندر یہ واقعہ موجود۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دیکھا کہ آواز خراب ہونے سے ساری دنیا بھاگ گئی ہم سے، فاقے ہونے لگے، اس کو فاقے ہونے لگے، روٹی کے بغیر نہ رہا، تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا، بہت رویا کہ اے خدا یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، جب میری آواز اچھی تھی تو ہر طرف گھیرے ہوئے حلوے آتے تھے، اور جب آواز خراب ہو گئی تو یہ ظالم اتنا بھی خیال نہیں کرتے۔ کبھی اس سے میں نے اشعار سنے ہیں، یہ پرانا محسن ہے، لاؤ اس کو 2 روٹی تو کھلا دوں، دیکھتے ہی بھاگ رہے ہیں سب۔ مدینے پاک کے قبرستان کی قبر میں جا کر لیٹ گیا یہ بڈھا چنگ بجانے والا،
مدینے پاک کے قبرستان کی ٹوٹی ہوئی قبر کے اندر لیٹ کر کے، اور اس نے خوب بجایا اپنا چنگ سرنگی، اور سارا بھجن اشعار اللہ تعالیٰ کو سنایا، اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ میری خراب آواز کو دنیا نے لات مار دیا، لیکن آپ نے پیدا کیا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں نا، اگر بیٹا لنگڑا لولا ہو جائے، فالج گر جائے، تو ماں باپ تو نہیں اس کو نکال کے پھینک دیتے، کینسر بھی ہو جائے، اس کے تمام جسم سڑ جائے، کوڑھی ہو جائے، تمام پس مواد نکلنے لگے، ساری دنیا بھاگے گی اس کی بدبو سے، لیکن ماں باپ نہیں بھاگیں گے۔ تو ماں باپ کی رحمت تو مخلوق ہے۔ مادرانہ میرے من آموختم، اے دنیا والوں، ماؤں کی محبت پر ناز کرنے والوں، کیوں ہوئے شمع کی من فروختم، ماؤں کو محبت کرنا تو میں نے سکھایا، ماؤں کو محبت کرنا تو میں نے سکھایا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں ماؤں کی وہ محبت کرنا میں نے سکھایا ہے، ان کے جگر میں مامتا محبت میں نے پیدا کیا، میری محبت کا کیا الگ ہو۔ آخر کار اتنا رویا کہ اے خدا میری آواز کا کوئی خریدار نہیں، میں بھوکوں مر رہا ہوں، تو نے پیدا کیا ہے، اب تو میری اس خراب آواز کو خرید لے، اور میرے اس بھجن کو اور حمد و ثنا کو، تعریف کو تو قبول کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ قبرستان میں ایک میرا بندہ ہے جس کے پاس آلے گناہ بھی ہے، سرنگی ہے، لیکن اس کو درے مت مارنا، کیونکہ تو مزاج بہت ہی سخت عادت فاروق عادت، ایک دم اللہ کے خلاف، مرضی کے خلاف فوراً درے لگاتے۔ خبردار کوڑے اوڑے نہ مارنا، جاؤ اے عمر اس کو سلام کہو، اس بڈھے کو میرا سلام پیش کرو، اور کہہ دو اس سے کہ بیت المال سے میں اب اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے، اور تمہاری خراب آواز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور تمہیں بیت المال سے ہر مہینہ وظیفہ دینے کا مجھے حکم ہو گیا ہے کہ میرے بندے کو ساری دنیا نے چھوڑ دیا، میں نے اس کو پیدا کیا، میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اے عمر بیت المال سے ہر مہینہ اس کو کھانے پینے کا خرچہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھانکا، پورا جنت البقیع قبرستان مدینے پاک کا دیکھا، ایک قبر میں ٹوٹا ہوا، گہرائی میں ایک بڈھا لیٹا ہوا اور سرنگی بجا رہا۔ اب اس نے جب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بس کانپنے لگا کہ ابھی تو درے پڑیں گے، کوڑے لگیں گے۔ آپ نے فرمایا ایسا تو کیوں ڈرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سلام کہلا رہا ہے اس کو عمر کی کیا حیثیت ہے کہ کوڑے مار دو؟ بے فکر رہ، تجھے کوڑا نہیں لگانا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تیرے لیے وظیفہ لایا ہوں، خرچہ پانی لایا ہوں، اب تو بے فکر ہو جا، ساری دنیا نے تجھے چھوڑا، اللہ نے تجھے اپنے سے لگایا ہے، ہر مہینہ تو تجھ کو مل جایا کرے گا کھانے پینے کا خرچہ، بے فکر ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو سلام فرمایا ہے، اور تیرا بھجن، تیرا یہ اللہ کی حمد و ثنا قبول فرما لیا۔ اسی وقت اس نے سرنگی کو پتھر سے توڑ کر کے آلے معصیت کو چور کر دیا اور کہا اے عمر اب کبھی میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کروں گا، نہ ان کی نافرمانی کروں گا۔ لیکن معروی اس موقع اسی وقت ولی اللہ ہو گیا، وہ اسی وقت بہت بڑا ولی اللہ۔ معروی کا بس ایک شعر سن لیجیے اور آج کی تقریر اور مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس قصے کو بیان کر کے آخر میں ایسا مستانہ شعر پیش کیا ہے، اتنا درد بھرا شعر پیش کیا ہے کہ دوستوں بس مزہ آ جاتا ہے۔ میرے شیخ صاحب عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس شعر کو پڑھتے تھے تو وزن آتا تھا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور بہت مست ہو کر پڑھتے تھے، اور شان اجتماع اس آیت کی تفسیر میں حضرت اس واقعے کو بیان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اس پر جذب کی شان آ گئی، اللہ نے اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا، توبہ بھی ہو گئی، اس کی گناہوں سے بھی بچ گیا اور اللہ کا ولی بھی ہو گیا۔ اما رومی کا شعر سنیے، فرماتے ہیں پیر چنگی کہ بود خاص خدا، پیر چنگی کہ بود خاص خدا، یعنی چنگ بجانے والا، سرنگی بجانے والا، گانے بجانے والا اللہ کا خاص بندہ کب ہو سکتا تھا؟ اگر خدا اپنے جذب سے نہ کھینچتا تو ایسا مجرم شخص کو اللہ تعالیٰ کہاں سے، کیسے یہ شخص ولی اللہ ہو سکتا تھا؟ پیر چنگی کہ بود خاص خدا، حبذا یہ جذب پنہا حبذا، اے خدا تیرے اس جذب کی خاصیت اور صفت پر بے حد تعریف اور حمد و ثنا ہے کہ آپ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ پیر چنگی کہ بود خاص خدا، چنگ بجانے والا انسان مجرم کب اللہ کا ولی ہو سکتا تھا؟ لیکن فرماتے ہیں پیر چنگی کہ بود خاص خدا، یہ خدا کا خاص بندہ کہاں ہو سکتا تھا؟ لیکن اس کی تعریف نہیں ہے، یہ خدا تیرے جذب کی تعریف ہے، تو نے کھینچا اس کو۔ حبذا یہ جذب پنہا حبذا، عربی میں حبذا کہتے ہیں نہایت شاباشی، بہت ہی تعریف ہے آپ کے صفت جذب کی۔ پھر سن لیجیے شعر کو، پیر چنگی کہ بود خاص خدا، حبذا یہ جذب پنہا حبذا،
ہے کیا اللہ تعالیٰ کی شان جذب. آج اس خزانے کو اختر نے بیان کیا. اب اللہ تعالیٰ سے مانگ لو. نہ دینا ہوتا تو بتاتے ہی نہیں. ابا جو چیز نہیں دینا چاہتے بچوں کو نہیں بتاتے. ایک مجلس پیر کی دن کی ہوتی ہے. مغرب کے 20 منٹ کے بعد شروع ہوتی ہے عشاء تک. اور یہ میرے شیخ شاہ ابوالحق صاحب دامت برکاتہم نے اس کا مشورہ دیا تھا. لہذا جن حضرات کا دل چاہے وقت ہو تو پیر کو بھی مغرب کے بعد آ جائے, تشریف لائے. اور پیر کے دن کی مجلس کئی پیر سے سلسلہ جاری ہے. آپ کو اطلاع کیا جاتا ہے. بعض لوگوں کو 7 دن کی مفارقت جدائی سے قلب میں کچھ وہ ہوتی ہے تو بھائی درمیان ہفتہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دے دی. لوگ کافی آنے لگے مگر خانقاہ میں آتے ہیں. آپ یہاں آئیے, مغرب پڑھیے, اوابین پڑھیے, پھر خانقاہ میں وہاں بیٹھیے. ہاں تو پھر ایک دفعہ اس شعر کو پھر سنانے کو دل چاہتا ہے. پیر چنگی کہ بوئے خاص خدا, پیر چنگی کہ بوئے خاص خدا, حب بزا اے جذب پنہا حب بزا. اے خدا تیری اس صفت جذب پر کروڑ بے شمار تعریف کی جائے تو بھی کم ہے. یہ معلومی کی کلام کی شیرینی. حب بزا اے جذب پنہا حب بزا. اللہ اس طرح کھینچتے ہیں کہ ان کا تار نظر نہیں آتا, دل محسوس کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ مجھ کو کھینچ رہے ہیں. نہ میں دیوانہ ہوں اصغر, نہ مجھ کو ذوق عریانی, کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیبو گریباں کو. اللہ تعالیٰ کا یہ فضل جس پر ہوتا ہے اس کے قلب جہاں محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ذات مجھے اپنا بنا رہی ہے. اس کے قلب جہاں محسوس کرتے ہیں کوئی ذات مجھے اپنا بنا رہی ہے, اپنی یاد میں ہم کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. بھائی یہ بتاؤ, اٹھنی کو مقناطیس کے سامنے رکھو, مقناطیس کھینچتا ہے جب اٹھنی کو تو جا کر ایسے ہوتی ہے نہیں؟ بولو بھائی, وہ اٹھنی گھسٹ کر جا کے چپک جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ خالق مقناطیس ہیں. جس بندے کی دل و جان کو وہ کھینچیں گے وہ دل و جان اٹھنی کی طرح جا کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسے چپک جاتا ہے. اس لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ, دعا کیجیے اللہ پاک ہمارے قلب و جان کو اور ہماری قلب و جان کو اس طرح اپنی ذات پاک کے ساتھ چپکا لے. خواتین کو بھی, ہم سب کو بھی, ہمارے خاندان والے جو یہاں نہیں بھی آئے ہوں, اللہ ہم سب کو, ہمارے احباب کو, جو لوگ بھی تعلق رکھتے ہیں کسی نوع کا, اپنی رحمت سے اپنے جذب سے اپنا بنا لیجیے. ہمارے قلب و جان کو اپنی ذات پاک کے ساتھ اس طرح چپکا لیجیے کہ سارا عالم ہمیں آپ سے ایک اشاریہ بھی جدا نہ کر سکے. سارے عالم ہمیں آپ کے سامنے ہیچ در ہیچ نظر آئے. آپ کی عظمتوں کا جھنڈا ہمارے دل میں لہرا جائے اور سارا عالم, سورج و چاند, ستارے, آسمان, زمین, پہاڑ اور سارے دنیا کے یہ اجسام سب کے سب ہماری نگاہوں سے ان کو گرا دے. اپنے تجلیات سے ہمارے قلب کو روشن کر دے. اس روشنی کے سامنے سارے عالم کی روشنی کو ماند کر دے. خدا اپنے چاند دل میں طلوع فرما دے ہمارے, اور اپنی رحمت سے ہم سب کو آج اختر نے خدا آپ کی صفت جذب کو اپنے ٹوٹے پھوٹے آپ کی دی ہوئی توفیق تعبیر ناقص محدود کے ساتھ آپ کی غیر محدود صفت جذب کو اختر نے جس طرح سے بیان کیا آپ اسے معاف فرماتے ہوئے قبول فرما لیجیے. بیان تو میرا ٹوٹا پھوٹا ہے لیکن اپنے شان کرم کے شایان شان اس کو قبول فرما لیجیے اور ہم سب کو اس خزانے کی بھی عطا فرمائیے. ہماری جانوں کو جذب فرما لیجیے کیونکہ ہم محدود طاقتوں سے آپ تک نہیں پہنچ سکتے, نہ پہنچے ہیں, اس لیے آپ غیر محدود جذب نصیب فرمائیے. ہم میں سے ہر ایک کو صاحب نسبت اور صاحب ولایت عظمیٰ بنا دیجیے. اور یا صدیقین کی جو منتہا ولایت ہے, جس کے آگے ولایت اور آپ کی دوستی ختم ہو جاتی ہے, اس آخری سرحد تک ہم سب کو پہنچا دیجیے. اس خانقاہ کو بین الاقوامی محبوبیت نصیب فرمائیے اور بین الاقوامی طور پر اس کو ہمارے بزرگوں کے صدقے میں اس کو مفید بنا دیجیے امت مسلمہ کے لیے. اور اپنی رحمت سے جمال خانقاہی بھی عطا فرمائیے اور جلال قیصری بھی عطا فرمائیے. جو اس خانقاہ کو ایک حسد کی نظر سے دیکھے ان کے دلوں سے حسد و نادانی کو دور فرما دیجیے اور اپنی رحمت سے ہم سب سے کام لے لیجیے. اللہ جو بھی اے خدا پاک, یا اللہ یا رحم الراحمین, ایک بندہ بھی اور ایک بندی بھی اس خانقاہ میں آنے کے بعد محروم نہ جانے پائے. آپ دست بخش آ جانے بے زمبی لیما, اپنے دست کرم کو بڑھائیے, اپنے بھیڑ جذب کی ہم سب پر دریا کی طرح انڈیل دیجیے اور ہم سب کو اپنا بنا لیجیے. جتنے بھی گناہ ہیں, ٹیلی ویژن, VCR, سینما, تصویریں اور جھوٹ, بدنظریاں, جتنی بھی خبیث عادتیں ہیں, آپ اپنی رحمت سے ہم سب کو پاک فرما کر اپنے قابل بنا لیجیے
ہم کیسے آپ کے قابل بن سکتے ہیں؟ آپ اپنی رحمت سے ہم کو، ماں اگر گود میں لینا چاہتی ہے، بچی کو پیشاب پیخانہ لگا ہوتا ہے تو بچی کو خود ماں نہلا دھلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، عطر کی خوشبو لگا کر گود میں اٹھاتی ہے۔ وہ بچہ اگرچہ اس قابل نہیں ہوتا، گنگوت میں سنا ہوا، تو آپ کے ہم سب بندے اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اپنی رحمت سے ہمیں آغوش اور اپنی رحمت کے گود میں اٹھائیں، لیکن آپ اپنی توفیق تزکیہ، توفیق اصلاح دے کر ہم سب کو پاک و صاف کر کے برائیوں سے 100% ہم سب کو اپنی رحمت کے گود میں اٹھا لیجیے۔ دست بخشا جانب زنبیل ماں، اے خدا ہماری زنبیلوں میں اپنا دست کرم بڑھا کر اپنی محبت کے موتی جواہرات، تقویٰ کے موتی نصیب فرما دیجیے، کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم انا نسألك بأن لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اللهم انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء ولم يكن، اسعدنا في الدارين وكن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء، وصلى الله وسلم يا رب على نبيك محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا، یا رجاء المؤمنین، کتنی پیاری دعا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کی لائی ہوئی دعا ہے، تفسیر روح المعانی میں ہے۔ اے ایمان والوں کی امید، آپ ہماری امیدوں کو نہ کاٹیے۔ سبحان اللہ، کیا پیارا مضمون ہے۔ یا رجاء المؤمنین، اے ایمان والوں کی آخری امید ہے آپ، لا تقطع رجاءنا، ہماری امیدوں کو اپنی رحمت سے نہ کاٹیے۔ سبحان اللہ۔ یا معین المؤمنین اعنا، یا غیاث المؤمنین اغثنا، ویا محب التوابین، یا غیاث المستغیثین اغثنا، ویا محب التوابین تب علینا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ علیہ وسلم۔